اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میری چینل نعتِ قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت کی شب، اپنے مرحومین کے لیے احسال کرنے کی شب، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب، اور اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کو یاد کرنے کی شب، اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعائیں مانگنے کی شب. یہ تمام معاملات، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ملتا ہے کہ اس کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. شب جمعہ دعا مانگنا ویسے تو ہر روز پروردگار کا دن ہے، ہفتہ بھی اسی خدا کا روز ہے، روز اتوار بھی اسی خدا کا روز ہے، ہر روز اسی کا ہے. مگر شب جمعہ میں دعا مانگنا، یہ فقط شب جمعہ میں دعا مانگنا ہی نہیں، گھر پہ بیٹھ کر دعا کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے، مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگنا اس کا اپنا مقام ہے، مکہ میں کعبہ کے قریب بیٹھ کے دعا مانگنا، مسجد نبوی میں دعا مانگنا، کربلا میں جا کے دعا مانگنا، یہ تمام مقامات دعا کی قبولیت اور اس کی تاثیر میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. جس طریقے سے مقام کے بدلنے سے دعا کی قبولیت اور اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایام ہفتہ میں روز جمعہ کو اور شب جمعہ اور روز جمعہ کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ انبیاء سے جب کوئی دعا کے لیے کہتا تھا، معصومین علیہ السلام سے جب کوئی دعا کے لیے گزارش کرتا تھا، عرض کرتا تھا، تو مولا انتظار فرماتے تھے کہ یا تو شب جمعہ آ جائے یا روز جمعہ آ جائے. یہ تاخیر کرتے تھے کہ وہ دعائیں جو پورا ہفتہ قبول نہیں ہوتی، مگر شب جمعہ میں، روز جمعہ میں وہ دعائیں ضرور قبول ہوا کرتی ہیں. ایام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہادت کے ایام گزرے ہیں، بی بی کی آمد کے ایام آنے والے ہیں. یہ دن ایسے ہیں کہ ان ایام کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رحمتوں برکتوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. ویسے تو پوری کائنات جناب سیدہ کے گرد گھومتی ہے، جناب سیدہ محور ہیں، مرکز ہیں، پنجتن پاک کا محور اور مرکز ہیں اس کائنات کا. تو جناب سیدہ کے یہ جو ایام ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جب بھی ویسے ان دنوں میں دعائیں مانگے جناب سیدہ کا وسیلہ دے کر، ان دنوں کے علاوہ بھی جناب سیدہ کا وسیلہ دے کے دعائیں مانگے جائیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہیں. ان دنوں میں جناب سیدہ کا وسیلہ پیش کر کے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھ کے دعا کی جائے تو وہ بھی یقیناً زیادہ تاثیر رکھتی ہے. اور زیادہ تاثیر کے وقت قبولیت دعا ہو اور ہم جناب سیدہ کا ذکر کر کے تسبیح پڑھ کے جناب سیدہ کی 2 رکعت نماز بنامے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کو ہدیہ کر کے اور پھر دعا مانگے تو اس کے اندر کئی گنا تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اپنی راتوں کو، اپنے شب جمعہ کو جناب سیدہ کے ذکر سے سجائیں، جناب سیدہ کی تسبیح سے سجائیں، 100 مرتبہ بفاطمہ 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 کا ورد کریں. 2 رکعت نماز فجر کی طرح پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا سورہ ہے، انہی کے لیے ہے، یہی کوثر ہے، انہی کی اولاد کوثر ہے. اور جناب سرور کائنات کو پروردگار نے جناب سیدہ کے عطا کرنے پہ کوثر عطا کی تھی، سورہ کو عطا فرمایا تھا. اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کا محبوب ترین سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا مکمل سورہ کو اپنے لیے قرار دیا ہے، اپنی توحید کے لیے قرار دیا ہے. ان دونوں سورہ کو پڑھنا، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں تسبیح جناب سیدہ پڑھ کے پھر دعا کرنا جناب سیدہ کا وسیلہ دے کر، تو آپ دیکھیں کہ شب جمعہ میں جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ
روز جمعہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، مگر تمام دعائیں، تمام حاجات، تمام معاملات میں شرط یہ ہے کہ اس کے تقدس کا خیال رکھا جائے، کہ جب جناب سیدہ کا وسیلہ دے کے نماز پڑھی ہے، جناب سیدہ کا وسیلے کے لیے تسبیح پڑھ کے جناب سیدہ کا وسیلہ کر کے دعا مانگی ہے، تو اب میرے کردار میں ایسی چیز نظر نہ آئے جس سے جناب سیدہ ناراض ہوں۔ آپ نے مرحومین کے لیے صدقہ نکالنا شب جمعہ میں، آپ نے مرحومین کے لیے احسال کرنا شب جمعہ میں، دعائے توسل کا پڑھنا، دعائے کمیل کی تلاوت کرنا، روز جمعہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کرنا، پڑھنا، اور دوسرے سوروں کے ساتھ ساتھ سورہ جمعہ کا روز جمعہ پڑھنا بہت زیادہ تاکید ملتی ہے، اور حدیث کسا کی روز جمعہ میں تلاوت کرنا، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس تمام معاملات میں جب ہم جناب سیدہ کا وسیلہ اپنا بنا لیں گے تو پروردگار ان کی قبولیت میں کئی گنا اضافہ کرے گا، اور زیادہ قبولیت جناب سیدہ سے عہد کریں، جناب سیدہ سے وعدہ کریں کہ ہم آپ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، کہ ہم آپ کا حق کھانے والوں پر بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو سیدہ آپ کا حق کھانے والوں کو ہم پسند نہیں کرتے تو آپ کا حق ہم نہیں کھائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جتنے مومنین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی قبروں پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں معصومین علیہ السلام کے روزوں کی زیارت نصیب فرمائے، جب دنیا سے چلے جائیں تو معصومین علیہ السلام کی شفاعت ہم کو نصیب فرمائے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور جناب سیدہ کی شفاعت ہمارے تمام مرحومین کو عطا فرمائے پروردگار، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا پروردگار اجل ظہور فرما، ہم سب کو ان کے ابان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔